کھانا کھلانے سے لے کر مبارکبادی سے لے کر لباس سے لے کر بہت سارے آداب غدیر کے لیے بیان، کسی بھی عید کے لیے اسلام نے بیان نہیں کیے۔ تو مہم ترین ولایت یہی ہے، مہم ترین رکن یہی ولایت غدیر، روز غدیر جس ولایت کا اعلان ہوا۔ تو آقا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ يَوْمَ الْغَدِيرِ۔ یہ حدیث ہماری مہم ترین کتاب اصول کا بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تعلیم الاسلام باب میں جائیں اور پڑھیں آرام سے، اردو ترجمہ فارسی ترجمہ موجود ہے۔ ولایت کس قدر مہم ہے زمانہ غیبت میں، جبکہ صاحب ولایت وارث غدیر، وارث ولایت غدیر، وارث وارثان غدیر حضرت آقا امام زمان اجل اللہ تعالی پردہ غیب میں ہیں اور ناشناس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس دور میں باقی تمام چیزیں اور ارکان اسلام ایک طرف، اگر اسی ولایت اہل بیت پہ ثابت قدم نہ رہ سکے تو انسان خسارے ہو جائے گا۔ تو پانچویں امام نے اس پہ تاکید کی ہے کہ دیکھیں زمانے غیبت میں اس عقیدہ ولایت پہ ثابت قدم رہنا ہے، تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے اتنا اجر اگر بیان ہوا اور روزے والوں کے لیے، حج بیت اللہ والوں کے لیے یہ جو اجر ولایت کے لیے استواری اور پائیداری امر ولایت پہ، یعنی انسان خود کو حوالے کرے والیان ولایت کے، وارثان ولایت کے، معصومین کے، اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جو دنیاوی حقیر زندگی ہے چند روزائی سے اہل بیت کے جو ہیں ان کی پیروی میں گزارے ہیں، تو اس کا اجر کتنا ہے اور اس کی اہمیت، یہاں سے آپ اس ایمان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس ولایت کی کہ جس پہ ہمارا یہ ایمان ہے۔ فرمایا من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو شخص ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہے، استوار رہے، پائیدار رہے۔ ولایت اہل بیت، عقیدہ ولایت اہل بیت یعنی اہل بیت خداوند متعال کی طرف سے ہمارے سب کچھ ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، حاکم ہیں، امام ہیں، اس عقیدے پہ اور اہل بیت کے اطاعت کرے۔ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ، اس پائمردی کی وجہ سے، اس ثابت قدمی کی وجہ سے، اس استواری کی وجہ سے خداوند متعال اسے عنایت فرماتا ہے اجر 1000 شہید من شہداء بدر و حنین، 1000 شہداء بدر کا ثواب، 1000 شہداء احد کا ثواب، شہداء حنین، جنگ حنین میں جو لوگ شہید ہوئے پیغمبر اسلام کے ساتھ، جنگ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے مجاہدین اسلام، 1000 شہید کا ثواب صرف اس زمانے میں عقیدہ ولایت و امامت پہ ثابت قدم رہنے کا ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ اطاعت کریں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، مستند احادیث کہ جو شخص ظہور آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد جبکہ دنیا میں امن قائم ہو چکا ہے، نظام ولایت قائم ہو چکا ہے، اہل بیت کی حکومت ہے، اس زمانے میں اگر اسلام پہ عمل کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، زکاتیں، حج وغیرہ وغیرہ نیکی کریں، وہ اور ایک وہ شخص جو آج جبکہ اہل بیت کی ولایت، نظام ولایت نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہو سکی، حکومت اہل بیت ابھی تک قائم نہیں ہے، امام وقت ابھی حاضر نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، چاروں طرف دشمنوں کی حکومت، اس پرآشوب دور میں اگر کوئی شخص اسلام پہ عمل کرتا ہے، ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ
اس دور کے وہ عامل مومن افضل ہیں اس دور کے عمل کرنے والے مومنین سے. جو سب کچھ ہونے کے بعد اب آپ عمل کریں گے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کے لیے, وہاں کوئی شیطنت کم ہے, وہاں بعض کے باوجود وہاں شیطان بھی خطر ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. صرف انسان کے پاس خواہشات نفس رہتا ہے, باقی شیاطین ختم ہو جاتے ہیں, کفار ختم ہو جاتے ہیں, وسوسے ختم ہو جاتے ہیں, وہاں فتنہ فساد فحشا وغیرہ ختم ہے. تو انسان کو آزادی مل جاتی ہے, خواہشات نفس کافی آتا ہے. وہاں اور امام موجود ہیں, عقلیں کامل ہو جائے گی اور ہر چیز فراہم ہے. اس دن عمل کرنا مہم نہیں ہے, آج عمل کرنا مہم ہے. احادیث میں یہ ولایت کی اہمیت کہ آج اگر ثابت قدم رہے ولایت اہل بیت میں, اس کی یہ فضیلت ہے. اور ولایت کا لازمہ صرف یہ اقرار نہیں ہے کہ ہم ولایت اہل بیت کو قبول کرتے ہیں, بلکہ اس کا لازمہ جو ہے آقا امام باقر علیہ السلام نے دو چیزیں قرار دی ہیں. اس ولایت کا لازمہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے اور دوسری چیز عمل صالح. گناہوں سے بچ کر نیک عمل انجام دیں, گناہ نہ کریں, یہ لازمہ ولایت ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نعرہ ولایت بھی بلند کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان ولایت پہ کمزور ہے. جو جس قدر ولایت اہل بیت کی وجہ سے گناہ نہ کرے, اسی حساب سے اس کا ایمان قوی ہے, اسی حساب سے اس کے اعمال بھی اچھے ہوئے. تو فرمایا لا تنالوا ولایتنا, ہماری ولایت نصیب نہیں ہوتی ہر کسی کو. ولایت کچھ کلمات نہیں ہے کہ آپ اسے اپنے اشعار میں استعمال کریں. ولایت چند کلمات نہیں ہے کہ آپ اپنے نعروں میں استعمال کر سکیں. ولایت ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ اپنی تقریر میں صرف پیش کر سکیں. ولایت ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی اس پر استوار ہوتی ہے. نظام زندگی اسی نظام ولایت کے تحت چلتی ہے. جب انسان کی زندگی کا, نظام زندگی کا محور ولایت اہل بیت ہو جائے تو اس کے تمام اعمال ولایت اہل بیت کے محور میں قرار پائیں تو وہ شخص ولایت پذیر ہے, اس کی ولایت قبول ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ولایت اہل بیت حاصل ہے. تو ولایت کا لازمہ جو ہے یہ تقویٰ اور عمل صالح ہے. لا تنالوا ولایت الا بالعمل والبراءۃ, یا اور عمل کرنا چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. ہمارے لیے لازمی یہ ہے جب ہم ولایت قدیر کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں تو اب آقا امیر المومنین کی خاطر, آقا امام زمان کی خاطر, اہل بیت کی خاطر اب انہیں حاضر ناظر جانے اور گناہ کریں اور اپنے اعمال پر وقت انجام دیں, اچھے عمل. تو حقیقی پیرو ولایت وہ افراد ہیں جو تقویٰ کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں. ولایت کی اہمیت پانچویں امام نے فرمایا کہ وجود ولی خدا روئے زمین پہ لازمی ہے. اس کے بغیر نہ زمین رہے گی نہ زمان, نہ اہل زمین باقی رہے گی نہ اہل آسمان. اس حد تک لازمی چیز ہے یہ. یعنی اگر نماز نہ پڑھیں زمین رہے گی, حج نہ کریں, لوگ اگر حج نہ کریں زمین باقی رہے گی. لیکن اگر وجود ولی خدا روئی زمین پہ نہ ہو زمین نہیں رہے گی, زمان نہیں رہے گا, آسمان نہیں رہے گا. فرمایا حضرت آقا امام باقر علیہ السلام لو ان الامام رفع من الارض ساعتا, ساعت لمحے کو کہتے ہیں,
اگر امام اٹھ جائے روئے زمین سے ایک لمحہ کے لیے، صرف ایک لمحہ، ہم کہیں ایک سیکنڈ، اگر روئے زمین پہ امام نہ رہے، اس کرۂ ارضی پہ امام نہ رہے، فرمایا لماجت بأهلها، زمین اس طرح مضطرب ہو جائے گی، دگرگون ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی زمین، کما یموج البحر بأهله، جس طرح سمندر میں جب طوفان آ جاتا ہے تو سمندر دگرگون ہو جاتا ہے، زمین اس طرح بے قرار ہو جائے گی، نہیں رہے گی۔ ہمارے پاس جو دوسری احادیث ہیں اس میں یہ ہے لَسَاحَتِ الْأَرْضِ، زمین اپنے تمام عہد زمین کو نگل لے کے ختم کرے گا۔ امام یعنی ولی خدا کا وجود اس حد تک لازمی ہے۔ غدیر خم کے دن اس ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے کہ یہ ولایت جس کے ہم معتقد ہیں، جس کا اعلان ہوا خم غدیر میں، یہ ولایت مساوی ہے دین اسلام کے۔ ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امر رسولہ بالولایہ، خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو اعلان ولایت کا حکم دیا غدیر خم کے دن، لِوَصِيِّهِ وَالْوِلَایَةُ هِيَ دِینُ الْحَقِّ۔ روز غدیر خم خداوند متعال نے پیغمبر اسلام کو اپنے وسیع کی ولایت کا اعلان، وسیع کی ولایت کے اعلان کا حکم دیا۔ یہ وہ ولایت ہے، ساتھ امام نے فرمایا والولایت ہی دین الحق، یہی دین حق ہے ولایت، اگر یہ نہ ہو کچھ بھی نہیں۔ اس مفہوم کو آپ جو ہے آیے اکمال سے سمجھ سکتے ہیں، الیوم اکملت لکم، آج دین کامل ہے، آج نعمتیں تمام، آج خدا اس دین پر راضی، ورنہ خدا راضی نہیں